بھائی میں نے پہلے دن سے جس دن عطا تارڑ صاحب نے اعلان کیا تھا میری کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ نمبر 1 ایک تو انہوں نے قبل از وقت یہ اعلان کر دیا تھا. دوسری آپ نے تو اسی دن کہہ دیا تھا سر وہی اسی دن ہی شو کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ میں اور مجھے یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو بہرحال قومی اسمبلی کے اندر اس وقت آپ انہیں خواتین کی نشستیں نہ بھی دیں فرض کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے یا کسی نہ کسی طرح غچہ دے کر اس وقت بھی خواب و سنی اتحاد کی صورت ہی برقرار رہے تو واحد اکثریتی جماعت ہے یا نہیں؟ بالکل. اب ایسی جماعت اور دوسری اہم ترین بات کہ ان کی پاکستان کے ایک حساس ترین صوبے میں جہاں پہ اس طرف افغانستان ہے اور ان کے ساتھ ہمارے مسائل روزانہ بگڑ رہے ہیں وہاں ان کی حکومت ہے. تیسری بات آپ یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ پاپولر ووٹ کی بنیاد پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سین اسٹریٹجی تو یہی بنتی تھی نظر آ رہی تھی کہ آپ براہ راست جماعت پر پابندی لگانے کی بجائے آپ ایسا کریں کہ اس کے بانی کے ارد گرد کو ایسا گھیرا تنگ کرے اور اس میں کوئی بغاوت اور غداری کوئی اس طرح کے کہ جی کوئی اکسانا اور ہنگامہ آرائی کہ ڈائریکٹ یہ ذمہ دار ہے. باقی لوگ چونکہ بیچارے ان کو پسند کرتے ہیں ان کے مداح ہیں تو وہ بہکاوے میں آ گئے بھڑک اٹھے. ادھر ہی داستان چل رہی تھی. مجھے لگتا ہے مشکل کام ہے یار. اب مجھے لگتا ہے ابھی تک جتنے بھی مقدمے ہوئے ہیں صرف ایک ہی مقدمہ اس ملک میں کامیاب ہوا ہے. اچھا وہ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بنایا گیا تھا اور اس پہ پھانسی لگی تھی. باقی 1960 کی دہائی میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اگرتلہ کانسپریسی کیس بنا تھا تو انہوں نے بنگلہ دیش آزاد کروا کے اس کے وہ ہو گئے تھے اور اب ان کی بیٹی جو ہے موصوفہ تیسری مرتبہ وہاں پہ منتخب ہوئی بیٹھی. ولی خان صاحب بے شمار بار جیلوں میں گئے ان کی جماعت پر پابندی بھی لگی. پہلے وہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنی پھر اے این پی بنی. جب اے این پی بنی تو وہ مرکز اور صوبوں میں برسر اقتدار رہی اور 2008 سے 2013 تک ان کے امیر حیدر ہوتی کے پی کے سے ناراض ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کے ہمارے دیکھنے والے. جب ایک صوبے کا نام ہے خیبر پختونخوا تو آپ کو اس کو کے پی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیبر پختونخوا نام ہے گورنمنٹ لکھتی ہے. ان کی گورنمنٹ اگر حماقت کرتی ہے تو آپ کو کیا؟ میں نہیں کروں گا آج کے بعد میں خیبر پختونخوا کہوں گا. بھائی صاحب ہمیں لوگوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. اگر ایک صوبے کا نام جو ہے وہ ہے خیبر پختونخوا تو وہ ایک کال ہے. ٹھیک ہے خیبر ادر نہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب میں ایک اور بات جو کل آپ میری مان کے نہیں دے رہے تھے میں اصل میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی مجھے 100% یقین ہے کہ شاید 2 یا 3 دن بعد آپ کہیں گے کہ نصرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. کل آپ نے باقاعدہ میری جان کھا لی. آپ نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد سیکریٹریٹ پہ حملہ ہوا ہے وہ جو آدمی وہ جو پکڑے گئے احمد وقاص چنجوا صاحب جو کمپیوٹر وہاں پہ چلاتے تھے یہ وہ. میں نے کہا یار مجھے شبہ ہے کہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی جو انسٹرکشنز آتی ہیں کہ بھئی یہ میسج جو ہے جو غیر ملک ہمارے اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کے ذریعے پی ٹی آئی کا لوگو لگا کر خلق خدا تک عالمی پہنچا دیا جائے. آپ نے باقاعدہ میرا تمسخر اڑایا. آپ یہ کہنا آپ کا خیال ہے یہ اتنے بھولے ہیں تو میں اس بات پہ آج جناب جبران ناصر صاحب تھے جناب وہ زلفی بخاری صاحب ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان کے اپنے ڈائریکٹ براہ راست جو ہے. میں نے کہا یار پھر بھی بھائی میرے کتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہو ٹیلی پیتھی سے نیچے جو ٹیلی پیتھی ہوتی ہے کچھ لوگ سنا ہے کہ آپ امریکہ بیٹھے ہوئے ہوں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپس کی کو دلا نہیں آ رہا پتہ نہیں. اب اس کا تو میرے پاس کوئی سائنٹیفک ہے نہیں لیکن عموماً آپ کو کوئی نہ کوئی واسطہ وسیلہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے تو شبہ کا اظہار کیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ میرے شبہ کے اظہار کو کل جو آپ اس طرح سینہ پھلا کر کہہ رہے تھے اس کی تردید کے لیے آپ ثبوت لاتے کہ جی یہ
میں ایم سو کانفیڈنٹ کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی اب بڑی ضرورت سے زیادہ اعتماد ہی ہم صحافیوں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ہماری عقل کل جو ہے وہ سننے کو بے چین ہیں کہ آپ کیا حکمت تاج دے رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، بٹ نہیں، یہی ہے آپ کو اس معاملے میں ایم سو کانفیڈنٹ یار جتنی محنت سے آپ اپنے بال بناتے ہو ہوں تو چاٹ دیتے نے پڑھانا ہوں تو کنگھی لا کے بیٹھا یار کیا اب مجھے یہ واقع تنجی میں اپنے دیکھنے والوں کا مجھے یہ تھا کہ میں اس عمر میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں یا اپنی زبانی انرجی استعمال کر کے اگر میں ایک خدشے کا اظہار کر رہا ہوں تو یہ فیلڈ میں جا کر اس کی تصدیق یا تردید لائے گا۔ وہ موصوف نے نہیں کی، آج میں نے کیا۔ آج میں آپ نے آپ کو آج اب ریکارڈ صافی نہیں ہے، سوری، آج میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد سیکریٹریٹ سے تحریک انصاف سے جو کمپیوٹر اٹھایا گیا ہے اس کے ریکارڈ میں زلفی بخاری صاحب نے احمد بقاس جنجوعہ صاحب کو، جو لڑکا یا صاحب مجھے پتہ نہیں کس عمر کے ہے، وہ ان کو سوالات بھیجے تھے۔ وہ سوالات جو ہے وہ سنڈے ٹائمز کی مشہور زمانہ کورسپونڈنٹ کرسٹینا لیمب، جو کہ 1980 کی دہائی میں پاکستان تشریف لائی تھیں اور بہت دفعہ یہاں پہ آئی ہیں، آج کل وہ سنڈے ٹائمز کی نمائندہ ہیں۔ جب وہ نمائندہ کیا اس کے لیے لکھتی ہیں، اور انہوں نے ویٹنگ فار اللہ پاکستان کے بارے میں پہلی کتاب لکھی تھی، افغانستان پہ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ وہ بہت اس زمانے میں جب وہ آئی تھی تو فائنینشیل ٹائمز کی یہاں پہ کورسپونڈنٹ تھی۔ ٹھیک ہے، وہ خاتون حامد کارزئی کے ساتھ جہاد کے دنوں میں موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر مردوں والی یعنی پگ بن کے تو افغانستان جا کے تو کور کرتی تھی، آپ کی طرح یوں کر کے ہیرو بن کے نہیں بیٹھتی۔ آگے سمجھ بات، انہوں نے بہت دفعہ ہماری حکومتوں کو اور ہمارے خاص طور پر عسکری قیادت کو 2-3 مرتبہ اتنا انوائے بھی کیا کہ ان کو انہوں نے ملک بدر کیا، نکالا۔ آخری واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو ان پہ الزام لگا کہ وہ کوئٹہ سے اسامہ بن لادن کے بورڈنگ کارڈ لے کر جا رہی تھی خاتون ہوتے ہوئے، کہ پاکستان کو بدنام کرنا، جو خیر کوئی بھی کر دے۔ اینی اور پھر ان کے ساتھ ٹھیک بھی ہوئے۔ پھر وہی خاتون جو ہیں ایڈمرل مائک مولن جب ہوتا تھا نا تو وہ جنرل کیانی سے ملنے آئے تو ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے پاکستان تشریف لائی تھی۔ اس وقت کسی کو یاد نہ رہا، ملک بدر کیا، کسی کو یاد نہ رہا کہ یہ تو سن بدنام کرنے لی اسامہ۔ ٹائمز چینج، ویلیو چینج۔ ان کو کیا انہوں نے اس خاتون نے، کرسٹینا لیمب نے، ویسے بائی دا وے وہ میری دوست ہیں موت کی، وہ اپنی ہر کتاب میں میرا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مائی ڈیئر فرینڈ، مائی اولڈ فرینڈ کہتی ہیں۔ انہوں نے سنڈے ٹائمز کے لیے وہ جو مشہور زمانہ انٹرویو 2-3 دن پہلے چل رہا تھا جس میں بانی تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں 6/8 کے اس میں رکھا گیا ہے، اور ان کا جو ہے جو ان کو اس طرح جیل میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ دہشت گرد ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب قیدی نمبر 804 کے اس سے پہلے اکانومسٹ میں بھی مضمون چھپ چکا ہے، ٹیلی گراف میں بھی آ چکا ہے، کہیں اور بھی آ جائے گا ایک آدھ۔ لیکن مہدی نے بھی کیا تھا، کرسٹینا لیمب کو انٹرویو دینا اور سنڈے ٹائمز، کیونکہ کرسٹینا لیمب کو بڑا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے پاکستان کا۔ ٹھیک ہے، امریکہ اور برطانیہ کی جو سو کالڈ آپ ڈیپ سٹیٹ کہہ لو یا پالیسی میکرز کہہ لو، بہت ترلے منتیں کر کے اس کو بلاتے ہیں کہ جی آپ بھی ذرا اگر 1-1.5 گھنٹہ ذرا ہمیں تھوڑا سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ وہ جو سوالات آئے ہیں اور جو سوالات کا جواب، جو متن جو شائع ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کمپیوٹر تحریک انصاف اسلام آباد کے اس سے گئے تھے، اور آپ مجھے کہتے رہے زلفی بخاری کو کیا ضرورت ہے؟ فائن، اس میں وہ ایک انٹرویو کے جوابات ہیں نا، سوال آئے اور جواب دے دیے گئے، ختم ہوگی بات۔ اب یہ تو اتنی بات تو مجھے پتا چلی ہے نا، تو کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں جو سینسیٹیو بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس حوالے سے ہوں گے کہ وہ ٹویٹر ہینڈلز جہاں سے آپریٹ ہوتے تھے جن پہ اداروں کے خلاف گفتگو ہوتی تھی، آپ کو ایک ٹائم لائن دینا ہوتی ہے، سوری ٹائم لائن نہیں، آپ کو ایک سٹوری دینی ہوتی ہے کہ یہ نکات جو ہیں یہ تم دو۔ آپ کہہ رہے تھے کہ جی انہیں ضرورت ہی کیا ہے؟ زلفی بخاری کو ایک وسیلہ واسطہ تو چاہیے نا کہ یار کہ قیدی کو یہ پہنچے کہ جی یہ سوال کرسٹینا لیمب نے بھیجے۔ I admit that کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب دوسری بات آ جائے، دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تو اس بات کو ڈینائی کر رہی ہے
ویسے بائی دا وے یہ سوال سب سے پہلے ہمارے کورسپونڈنٹ عثمان مغل نے ان سے پوچھا تھا. کون سی والا؟ یہ والی بات انہیں یاد دہانی کی جب انہوں نے کہا نا کہ نہیں میں نے تو کہا تھا کہ اگر وہ کل ذکر کیا تھا آپ نے تو اس نے بلکہ نیک نیتی سے ہمارے رپورٹر نے یہ کہا کہ سر اس طرح تو آپ گویا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ احتجاج کال کیے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی بیچارے کی تو نیک نیتی شامل تھی کہ سر, اور میں نے بھی آپ کو کل کہا کہ یار یہ خان صاحب کو لیگل ایشوز جو ہیں جو کیس پینڈنگ ہیں آپ کو ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے میرے وکیل دیکھ رہے ہیں جی بغلا ایسا بھائی جانے اور ان کا کام ہے نا باقی اپنی گفتگو کریں. زلفی بخاری اور احمد ججوا کا جو لنک جوڑا ہے آپ نے, آپ کہنے کہ یہ ایک ہو سکتا ہے ایویڈنس. میں تو صرف چارج شیٹ کے طور پر بابا ایک ایویڈنس ہے نا یار, غداری کے مقدمے کے لیے کوئی چارج شیٹ بھی تو ہوگی نا. اچھا عثمان والی بات بھی آپ نے جوڑی ہے, وہ 9 مئی والی. اب اس میں آگے چلیں. اب کل سے جو پولیس ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ تاریخ کا ایک انہونا واقعہ. مثلا جیسے مثال کے طور پر میں نے آج تک جتنے بڑے سیاستدان ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی پیروی میں نے 1974 سے شروع کی تھی جب ولی خان صاحب پر حیدرآباد ٹریبیونل اور یہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, اس کے بعد جتنے بھی بڑے مقدمے بنے ہیں میں ایز ینگ رپورٹر ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. مجھے آج تک کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان کے خلاف کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ ہو کہ اس کا پولیگراف ٹیسٹ. وہ بھی سنا ہونا ہے. ہاں. اب وہ کل سے مشینیں لے کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اچھا مشینیں لے کے پہنچ گئے ہیں اڈیالہ میں. اچھا اب میں حیران ہوں, پریشان. ویسے آپس کی بات ہے, میں یعنی کہ برا نہ ماننا, یہ پولیگراف ٹیسٹ جو ہے یہ کسی بھی سیاستدان کا ہو وہ فیل ہی ہوگا سارے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کریں. وہ بیچارہ 1 لاکھ بندوں, میں ان کی نیت پہ نہیں بات کر رہا, وہ 1 لاکھ بندوں کی ووٹ لے کر آتا ہے, 80,000 بندوں کو پتہ نہیں کیا کیا وعدے وعید کر رکھے ہوتے ہیں, پرمیشن اور بورڈ اور پھر اپنا کنسنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ دیکھیے یہاں پہ وہ قضیہ دوسرا ہے. تو میں نے ایک تو پہلے میں نے کہا یار یہ پاکستان کا پہلا اتنا ہائی پروفائل سیاستدان ہے کہ جن کے خلاف ایک ہے تو یہ ان کو کہا کہ پہلے ٹیسٹ کرو. اچھا ویسے کتنی دلچسپ بات ہے کہ مہینوں گزر گئے, ابھی بھی ایک نیا کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. خیر, آج بھی ہم بیٹھے یہ بات کر کے ہاں کیس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ 100 ملین 90 ملین بھی گیا, وہ سائفر بھی گیا, وہ توشہ خانہ بھی گئے, وہ عدت بھی چلا گیا. آپ کو پہلے بھی کہا کہ کیس بنتے بھی رہتے ہیں سیاستدانوں کے خلاف, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اس کو ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی تو ساتھ ساتھ دے رہے ہیں نا پی ٹی آئی کو, جو آج بھوک ہڑتال پہ بیٹھے, وہ کل کو یہ بھی کہیں گے جو اب میں بیٹھا کہہ رہا ہوں. بھائی پھیرے, میرا کام یہ نہیں کہنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے. میں ایک منٹ ہمارا یہ بھی کہ یہ کیا واقعی اس میں سزا ہو پائے گی یا نہیں, لیکن یہ پولیگراف میں نے کہا کہ بھائی یہ کیوں. ایک تو نے کہا جی ہم انہیں یعنی فرانزک لیبارٹری لے جا سکتے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسے پیغامات ہیں جس کے لیے یہ ٹیسٹ ضروری, جس میں نظر بظاہر قائد تحریک انصاف بذات خود لوگوں کو یہ انسٹرکشنز, ہاں آپ نے بتایا تھا, ٹھیک ہے لایا تھا, تو اس لیے ہمیں وائس ٹیسٹ چاہیے, ہاں وائس میچنگ بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے وہ چاہیے ہمیں, اور پولیگرافک ٹیسٹ چاہیے. تو یہ ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں دونوں بھائی وہ بزد ہیں, آپ اس سے کس طرح ریگل آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. باقی دوسری بات یہ کہ ایک بات آپ کو کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے 30 سیکنڈز کہ ایک بات جو ہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے, قائد تحریک انصاف نے یہ تو کر لیا نا جب سے جیل میں ہے. ہمارے سمیت ہر ٹیلی ویژن کا ایئر ٹائم کا کم از کم دن کا 40 سے, وہ تو آتے ہی نہیں یار کس کا ذکر ہو رہا ابھی تک, کس کا ذکر کر رہے ہیں ہم, بانی تحریک نہیں کس کا کیا ہے, بانی تحریک انصاف. تو یہ آپ کو بات ان کی